السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قبور پر،
کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبول پر۔ رمضان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی اعمال میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی وہ کرتے تھے، لیکن رمضان میں اس سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، اس میں سے ایک تھا صدقات و خیرات۔ جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اسی حوالے سے معراج کا موضوع ہے صدقات و خیرات کی اہمیت و فضیلت۔ میری اور آپ کی زندگی انتہائی مختصر، نہ جانے کس موڑ پہ یہ بے وفائی کر جائے، اور پھر اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے مختلف چیزیں ہمیں زندگی میں دے رکھی ہیں۔ مال بھی دیا اللہ نے، اولاد بھی دی، تو جو انسان کو اللہ نے مال دیا وہ در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے دی، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ اس کی تقسیم ہے جیسے وہ کر دے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو کم دے کے آزما رہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، آپ کا رب وہ جلدی پکڑ کرنے والا ہے، بڑی جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، ہر امت کے لیے ایک اللہ نے آزمائش کے طور پہ ان کو کوئی چیز دی، بطور آزمائش، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اللہ نے ہر امت کو ایک چیز دی۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری امت کا فتنہ، میری امت کی آزمائش، میری امت کا امتحان اللہ نے مال کے ذریعے لے لیا۔ کسی کو اللہ نے مال دے کے اب پھر آزما رہے ہیں، آزمائشیں کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ اور صرف مال دیا ہی نہیں، دیا یا نہیں دیا، اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں، ہر انسان کے دل میں مال کی شدید محبت وہ دل میں رکھ دی۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس شدت کے اندر مبتلا ہے، اور جس کو اللہ نے بہت زیادہ دے رکھا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری کہ وہ چاہتا ہے کہ بس راتوں رات امیر ہو جائے اور بہت پیسہ اکٹھا ہو جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بڑی شدید محبت کرتے ہو تم مال سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ، دو وادیاں بھری ہوئی سونے کی مل جائیں، لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، تیسری کی چکر میں ہوگا، تیسرے کی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور تیسری مل جائے تو یہ پھر یہ چوتھی کے چکر میں یہ اولاد آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یہ دنیا کا مال نہیں بھر سکتا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا کہ یکبر ابن آدم و یکبر اثنتان، ابن آدم بڑھتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ بچہ تھا، پھر یہ بچپنا سے گزرا، جوانی میں آیا، جوانی سے اگلا سٹیج آ گیا، یہ ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دو چیزیں بڑھتی جا رہی، دو چیزیں بھی جوان ہو رہی۔ وہ کیا؟
المال وطول العمر، ایک انسان جس قدر بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، مال کی محبت اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس قدر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ زندگی کی خواہش اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کہتا ہے موت تو آئے نہیں۔ اب ایک طرف شیطان آ جاتا ہے مال کے حوالے سے، مال کی محبت چونکہ اللہ نے میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی، ہر انسان کے دل میں رکھی، تو ایک طرف ازلی دشمن بھی ہے اور ایک طرف رحمان ہے جو میرا اور آپ کا خیر خواہ ہے۔ اب شیطان آتا ہے اور انسان کو مختلف ذرائع بتلاتا ہے کہ تو مال کس طرح بڑھا سکتا ہے، کس طرح تو مال کو ڈبل سے ٹرپل اور ٹرپل سے 4 گنا اور یہ بے حد و حساب اکٹھا کر سکتا ہے۔ کبھی تو آ کے کہتا ہے کہ کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈال اور دیکھ پھر تو کس طرح امیر بنتا ہے۔ چوری سے، ڈکیتی سے، سود خوری سے فلاں جگہ پہ پیسہ جمع کرواؤ، خود سکون کرو، اور آپ کو جناب منتھلی 20-25 ہزار 50 ہزار آپ کو ملتا رہے گا، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ بینک میں رکھواؤ اور خود سکون سے رہو، مال محفوظ بھی ہوگا اور پرافٹ بھی ملتا رہے گا۔ چونکہ مال کی محبت ہے انسان کے دل میں، یہ بڑھانا چاہتا ہے، شیطان آ کے راستے بتا رہا ہے کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ اور کبھی کیا کرتا ہے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا، کسی کا پلاٹ پڑا تھا، کسی کا مال اس کے آگے چڑھا اور اس کو دبا لیتا ہے، عدالت کے ذریعے جا کے فیصلے کروا لیتا ہے کہ جناب میرا ہی ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگوں کا ایک واقعہ آیا تھا، اور آپ نے ایک اور دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ مال اس کا نہیں بنتا تھا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اپنی چرب زبانی اور یہ تیز زبان کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، میں اس کو مال اگر دے دیتا ہوں تو میں اس کو مال نہیں دے رہا، میں اس کو جہنم کا ایک انگارہ دے رہا ہوں۔ یہ شیطانی چکر ہی، ڈبل شاہ۔ آپ سمجھتے ہیں لوگوں نے زمینیں بیچی، پلاٹ بیچے، زیور بیچے، گھر بیچے، 2 پیسہ اور ڈبل سے ٹرپل کرو۔ شیطان نے آ کے کہا دیکھو راتوں رات کیسے امیر بنتے ہو۔ شیطان نے دل میں لالچ ڈالی، اس نے ہماری محبت سے فائدہ اٹھایا، چونکہ مال سے محبت بہت زیادہ ہے، کمانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، یہ لے، یہ آسان حربہ اور آسان ذریعہ ہے۔ تو لاکھ دے گا 2 ہو جائے گا، 2 دے گا 4 ہو جائے گا، یہ ایسی محبت ڈالی، اور شیطان نے وہ راستے اور ذرائع بتایا، ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن دوسری طرف رحمان ہے، وہ بھی تو بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے نا۔ اپنی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک عورت جس کا بچہ ایک جنگ کے اندر گم ہو جاتا ہے اور وہ اس قافلے میں پہنچتی ہے، مختلف بچوں کو دیکھتی ہے، کبھی دوڑ کے ایک اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، دیکھتی ہے نہیں میرا بچہ نہیں، اس کو بٹھا دیتی ہے، دوسرا دوڑ کے اٹھاتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، دیکھتی ہے میرا نہیں ہے، پھر بٹھا دیتی ہے، یوں وہ دوڑ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ تم اس ماں کی محبت دیکھ رہے ہو اپنی اولاد سے، ماں کی محبت دیکھ رہے ہو اولاد سے؟ اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ تو وہ کیا خیال ہے، جب محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے مال کی، تو اللہ نے پھر انسان کو ویسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ نے بھی ذرائع اور راستے بتا دیے کہ مال کو بڑھانا چاہتے ہو، کیسے یہ ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہو، اس کے ذرائع اور طریقے اور راستے بتا دیے کہ آؤ یہ کر لو۔ اب چونکہ ہم ہیں کمزور ایمان والے، ہم کمزور ایمان پتلے درجے کے گئے گزرے لوگ، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کی بات مانتا کون ہے؟ شیطان کی بات مانتا کون ہے؟ پہلا تو وہ شخص جس کو کمزور ایمان والا، اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے،
وہ اس بات پہ یقین کرتا نہیں کہ جتنا اللہ نے میرے لیے لکھا ہے مجھے اتنا ہی مل کے رہنا ہے، اتنا ہی مل کے رہنا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں مل سکتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی، اور اس وقت تک اس کو موت آتی نہیں جب تک اس کا لکھا ہوا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ میرا اور آپ کا اگر یقین ہو اس بات پہ تو ہم حرام ذرائع کی طرف کیوں جائیں؟ کیوں کسی کا مال دبائیں؟ کیوں کسی کی ماپ تول میں کمی کریں؟ کسی کے مال پہ نظر رکھیں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، کسی کا ناحق مال دبا لیں؟ کبھی بھی ایسا نہ ہو جب ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین۔ تو پہلا وہ شخص کمزور ایمان والا یہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ فوراً اپناتا ہے۔ اچھا بینک میں پیسہ رکھوں مل جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، اتنی سیونگ مجھے ملے گی، ہر مہینے کی لاکھ کے اوپر اتنا مل جائے گا، فوراً مانتا ہے اور جا کے جناب چپکے سے جمع کروا کے آ جاتا ہے۔ دوسرا جو برے انجام سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ میں نے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مال دبایا تو کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، تابعی تھے، ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین دبا لی ہے۔ وہ آئے، واقعہ وہ سامنے سارا پیش ہوا، کہا کہ یہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے ان کی زمین کو دبا لیا ہے، اللہ، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین دبائے گا کل قیامت والے دن 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے سننے کے بعد بھی میں ایسا کام کروں؟ فوراً ان کے آپ کو فیصلہ کر دیا کہ عورت جھوٹی۔ اللہ ہمارا اس بات پہ یقین تو ہو۔ برے انجام سے غافل ڈرتے نہیں ہیں کہ کل حساب بھی تو دینا، کل اللہ کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے۔ اے ابن آدم من این اکتسب وفیما انفق، بندے تو کماتا کہاں سے رہا، خرچ کہاں پہ کرتا رہا، ذرا کھڑا ہو میرے سامنے۔ جب برے انجام کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی یہ مستیاں اور عیاشیاں ہے، کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب بھولتے ہیں پھر لوگوں کے مالوں کو دباتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، وہ ماپ تول میں کمی کر کے جو ذریعہ ہمیں نظر آتا ہے ہم دباتے ہیں، کسی کے مال کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیا کل ہوگا دیکھی جائے۔ ہم نے وہ ایک رٹا ہوا ہے کہ جناب یہ جہاں میٹھا اور اگلا جہاں کس نے دیکھا نہیں۔ تو دوسرا وہ شخص جو شیطان کی بات کا فالوور ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، برے انجام سے غافل۔ اور تیسرا جو شیطان کی بات مانتا ہے، چونکہ میں اور آپ ہیں بڑے جلد باز، ہم چاہتے ہیں کہ آج انویسٹمنٹ کی ہے اور کل اس کا پروفٹ ملنا چاہیے، بس آج یہ لگائے ہیں کل فوراً اس کا فائدہ اور نفع وہ ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس سے شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، شیطان اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے کہ پھر میں تجھے ذریعہ بتلاتا ہوں، میں تجھے راستے بتلاتا ہوں، اور وہ سارے حرام ذرائع اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھتا ہے، سود خوری کے مختلف ذرائع اس کے سامنے رکھتا ہے، پھر یہ سود کھانے والا کمانے والا یہ دلائل گھڑتا ہے مطمئن کرنے کے لیے دل کو، دوسرے کو، کہ یہ دیکھو نہیں یہ سود نہیں بنتا، یہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہری نقد یہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے، لالچ ڈالتا ہے، اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے وہ واقعہ نقل کیا، وہ ڈبل شاہ والا کیا تھا، ظاہری نقد تھا نا۔ یہ بیچارہ جو ماپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آدھا کلو کی جگہ پہ میں نے 450 گرام دیے، 50 گرام کے پیسے ابھی فوراً بچ گئے، واہ جی واہ، بڑا تیر مار لیا اس نے۔ ہاں جی، 1000 گرام کی جگہ پہ 900 دے کے یا 950 دے کے اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے کہ میں نے 50 گرام کی اس کو جو ہے نا وہ لگا دی ہے، پھکی لگا دی ہے، دیکھو میں نے 50 روپے یوں کما لی ہے۔ اللہ، تو ایک طرف بتلائے ہوئے یہ طریقے ہیں رحمان کے، رزق کو بڑھانا چاہتے ہو، رزق کو دگنا سے تگنا کرنا چاہتے ہو، ڈبل ٹرپل کرنا چاہتے ہو، رحمان نے بھی طریقے اور راستے بتلائے ہیں اور شیطان نے بھی بتلائے ہیں۔
فیصلہ پھر اللہ نے مجھے اور آپ پہ چھوڑ دیا ہے، فیصلہ مجھے اور آپ پہ چھوڑا، اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا ہمیں، اللہ نے ہمیں زبردستی پابند نہیں کیا کہ یہی کرو۔ دونوں راستے سامنے ہیں، شیطان کے ماننے والے بھی اگر جانا چاہتے ہو شیطان کے پیچھے وہ راستہ ہے، رحمان کا یہ راستہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ہے کوئی اللہ سے بڑھ کے سچی بات کہنے والا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تم ایک دانہ خرچ کرو، کم از کم 1 روپیہ خرچ کرو، کم از کم 10 دوں گا، 10 کم از کم، اور تمہارے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تم مخلص کتنے تھے خرچ کرنے میں۔ 700 تک لے جاؤں گا، وہ تو 1 کے 2 کر کے دیتے ہیں، 2 سے 4 کر دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، 1 سے 700 کر کے دے دیتے ہیں۔ اب رحمان کے بتائے ہوئے یہ راستے کون سے ہیں کہ جس سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، جتنا خرچ کرو گے اور مال بڑھتا جائے گا، یقین ہوگا تو تب، یقین ہوگا تو تب۔ اللہ یہ کہتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، بندو جو بھی تم خرچ کرتے ہو میں اس کا بدل آپ کو ضرور دینے والا ہوں، فهو یخلفہ، وہ کسی بھی صورت میں اس کا بدل دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیوں؟ رزاق تو وہ ہے نا، رزق تو اس کے پاس، خزانے اس کے پاس ہیں، اور کیسے خزانے ہیں؟ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان وہ سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی آرزو زمین سے آسمان بھر جانے کے متعلق کر دے کہ اللہ اتنا مل جانا چاہیے، اللہ کہتے ہیں میں سب کو اتنا دے دوں، جتنی ان کی خواہش ہے نا کہ اتنا ملے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، خراب حال ہے انسان، ہر ایک اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کہتے ہیں میں سب کو دے دوں گا اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی ڈبونے سے سمندر کے اندر کوئی کمی آئی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، سوئی تو شاید گیلی ہو جائے گی، کچھ پانی اس کے ساتھ لگ جائے گا، لیکن میرے خزانوں میں اتنی بھی نہیں کمی آئی۔ وہ اس قدر رزاق ذات ہے، وہ کہتے ہیں تم خرچ کرو میرے راستے میں، جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ خرچ کیا کرو، فہو یخلفہ، وہ اس کا نعم البدل دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء، شیطان ڈراتا ہے نہیں خرچ کرے گا مال میں کمی ہو جائے گی، یہ 10 روپے ہے دے دے گا، 5 دے گا 5 رہیں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو بدل اس کا دوں گا۔ دوسری جگہ پہ اللہ کہتے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جتنا بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفى الیکم، پورا پورا واپس کروں گا۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، آپ اللہ کو قرض حسنا دو، قرض حسنا آج دے رہے ہو کل واپس لو، اور کتنے لوگے؟ فیضاعفہ، بڑھا چڑھا کے ڈبل سے ٹرپل 4 گنا 5 گنا 700 گنا تک بڑھا کے چڑھا کے دوں گا واپس، دو تو صحیح، خرچ تو کرو۔ یا ابن آدم انفق علیک، بندے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو میرے بندوں پہ خرچ کرتا جا، میرے بتائی ہوئی جگہوں پہ تو خرچ کرتا جا، میں تیرے اوپر خرچ کرتا جاؤں، تو بندوں کے اوپر تقسیم کر، وہ رزاق تیرے اوپر تقسیم کرتا جائے گا، وہ تیرے رزق کو بڑھاتا رہے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ سارا اٹھا کے دے دو، یہ بھی نہیں کہا کہ اتنا ہی دو، کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے وہ زیادہ خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کے پاس رزق کی کمی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ جتنا اس میں سے خرچ کر سکتا ہے وہ اتنا خرچ کر دے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ نہیں کہتے کہ 1 لاکھ ہی دو، 10,000 ہی دو، 5,000 ہی دو، 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے ہی دے دو۔ اور پھر اگر آج مشکل حالات ہے نا تو سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، پھر اللہ آسانیاں بھی تو لے کے آئے گا، تو خرچ تو کرتا رہے اللہ کے راستے میں، دیتا تو رہے، بڑھانا چاہتا ہے مال کو، مال کی کثرت چاہتا ہے، تیرے دل میں میں نے محبت رکھی ہے، راستہ بھی بتا دیا ہے، تو خرچ کر، بڑھاؤں گا میں تیرے مال کو۔ دوسرا
راستہ اور بتایا ہوا طریقہ استغفار اور توبہ۔ مال کی کمی ہے، شکایتیں رہتی ہیں، گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے، آؤ پھر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہا کرو، معافیاں مانگتے رہا کرو، معافیاں مانگتے رہا کرو، توبہ و استغفار اللہ سے کرتے رہو۔ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں وہ دے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہاری ہر طرح کی مدد کرے گا، مال چاہیے مال دے گا، اولاد نہیں ہے اولاد دے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا شاید واقعہ ہے، وہ ایک شخص 4 مختلف لوگ آئے اور چاروں مختلف شکایات لے کر آئے، ایک کہتا ہے اولاد نہیں دعا کر دیجیے، یہ کہتے ہیں یہ توبہ سے استغفار کیا کرو، ایک کہتا ہے بارش نہیں ہوئی بڑی قحط سالی ہے، کہتے ہیں توبہ استغفار کیا کرو۔ 4 مختلف لوگ مختلف شکایتیں لے کر آتے ہیں، چاروں کو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ توبہ استغفار۔ ساتھ بیٹھنے والے نے کہا کہ امام صاحب یہ کیا آپ جواب دے رہے ہیں، چاروں کی مختلف شکایتیں، چاروں مختلف عرضیاں لے کر آیا اور جواب ایک ہی۔ کہا میں جواب اپنے پاس سے نہیں دیتا، میں تو رب کا قرآن پڑھتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب سے توبہ استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلادھار بارشیں بھی دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو مال کی شکایت لے کر آیا تھا اللہ کہتے ہیں میں تمہاری مال کے ذریعے مدد کروں گا، جو یہ شکایت لے کر آیا تھا کہ اولاد نہیں اولاد کی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہارے باغات بھی ہرے بھرے کر دوں گا، بس تم توبہ استغفار تو کرو۔ دوسرا بڑا ذریعہ اور راستہ اور طریقہ بتلا دیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رزق کو بڑھائیں، توبہ و استغفار کی کثرت اپنی زندگی کے اندر لیں۔ تیسرا راستہ، اور وہ ہے میں اور آپ اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں یہ بستی والے ڈر جاتے مجھ سے، میرا تقویٰ دل میں ڈال لیتے، بس مجھ سے ڈرتے، پھر دیکھنا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ ایمان لے آتے، مجھ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، میں آسمان کے دروازے کھول کے رکھ دیتا، میں آسمان کے خزانے کھول دیتا ان کی۔ بس ایک کام ہم کر لیں، ایک کام ہم کر لیں کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، عاجزی اور انکساری اپنے اندر ڈال لیں۔ تکبر نہیں چاہیے اللہ کا، تکبر نہیں، تکبر صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے اور کسی ذات کے لائق نہیں ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، یہ خالق کو لائق ہے جو دینے والا ہے، جو لینے والا اس کو اکڑ نہیں جچتی، اس پہ تکبر نہیں جج کرتا۔ جو تکبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیتے ہیں۔ تجھے اپنے کبھی زندہ زمین کے اندر دھنساتے ہیں، کبھی دریاؤں میں ڈبو دیتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو تیسرا بڑا سبب، چاہتے ہیں کہ مال بڑھے، مال کی کثرت ہو، تو پھر آپ اور میں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ جو روزوں کی فرضیت کا مقصد، ہر عبادت کی فرضیت کا مقصد ہی یہ ہے، کتب علیکم الصیام، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ چوتھا بڑا ذریعہ اور راستہ جو اللہ نے بتایا، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، اللہ نے دے رکھا ہے، کنجوسی نہ کیا کرو، رشتہ داروں میں نظر دوڑایا کرو، جو کوئی محتاج ہے بیچارہ ضرورت مند ہے، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، تھوڑی اس کی بھی مدد کر دیا کرو۔ اللہ آپ جتنا دیں گے اللہ آپ کو اتنا اس سے اور بہت زیادہ دیں گے۔ یہ پرسوں ایک شیخ صاحب آئے تھے، یہاں پہ درس دیا تھا، ریاض شہر کا واقعہ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، دارالسلام کے جو ڈائریکٹر ہیں نا عبد المالک مجاہد، ریاض شہر کا واقعہ انہوں نے جو نقل کیا ہے کہ ایک شخص وہ عمرہ کرتا ہے اور مکمل عمرہ فارغ ہو کے اب آخری 2 نفل الوداع پڑھنے لگا ہے اور وہاں سے رخصت ہونے لگا ہے، 2 نفل آخری پڑھنے لگا تھا، دوسری رکعت میں سجدے کی حالت میں روح قبض ہو جاتی۔ اللہ، تحقیق کی گئی کہ اللہ نے اس کو اتنی نیک موت دی ہے، عمرہ کیا، اس نے اپنے سارے گناہوں کو دھو لیا ہے، اور اب واپس جا رہا تھا
آخری عمل اللہ کے سامنے اور سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ اس کی زبان سے نکل رہے تھے الفاظ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح الفاظ نکل رہے تھے اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی فوت ہو گیا تھا، اس کے بیوی بچوں کا کوئی سہارا نہیں تھا. یہ شخص صرف یہ کرتا تھا کہ جب اپنے گھر کا راشن لیتا تھا تو ان کا بھی لے لیتا تھا، ان کے گھر میں بھی دے دیتا تھا چپکے سے. وہ عورت صرف ایک دعا کر دیتی تھی کہ اللہ اس شخص کا خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ اس کا خاتمہ بالخیر. بس اس کی دعائیں پہنچی پھر آسمانوں. اسی طرح ایک اور پروفیسر ہیں، یوٹیوب پہ ان کے اکثر لیکچرز ہوتے ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک بہت بڑے کرکٹر تھے، بڑے مالدار تھے اور کینسر کا مرض تھا ان کو. وہ آئے میرے پاس شکایت لے کر، تو میں نے ان سے پوچھا اللہ نے نواز رکھا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہو؟ کہا جی کبھی اتنا عرصہ ہو گیا گاؤں گیا ہی نہیں. کہا جاؤ 15-20 دن لگا کے آؤ اور رشتہ داروں پہ خوب خرچ کرو جتنا کر سکتے. وہ کہتا ہے میں گیا، کسی کو بھینس لے کر دے دی، کسی کو گائے لے کر دی، جس کی جو ضرورت تھی میں نے خوب دل لگا کے خرچ کیا کہ ویسے بھی کینسر کا مرض ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہونے لگا ہوں، جو ہے یہ تو دو نا ان کو. 20 دن کے بعد وہ واپس آیا، ٹیسٹ کروائے گئے تو کسی قسم کا کوئی مرض نہیں. اللہ نے وہ مرض ہی ختم کر دیا. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، رحمان کا وعدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، ان یبسط له فی رزقہ، دو انعام، وینسى له فی اثرہ، زندگی لمبی ہو، فلیصل رحمہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے رہو، رشتہ داری کو قائم رکھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیس بنا کے سال کی قطع تعلقیاں نہ کر لیا کرو، منہ نہ موڑ لیا کرو، بے رخیاں نہ کر لیا کرو. نہیں، دو انعامات ملیں گے صلہ رحمی کے، ان پہ خرچ کیا کرو، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا. 5واں بڑا سبب توکل، اللہ کی ذات پہ یقین کر لیا کرو کہ دے گا وہ. کوئی حرام ذرائع نہیں اختیار کرنا، کسی حرام طریقے کی طرف نہیں جانا. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم اللہ کی ذات پہ ایسا یقین کرو، ایسا یقین کرو جیسا کہ اس کی ذات کے لائق، جیسا اس کی ذات کے لائق ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں، اللہ کو ہم نے جانا ہی نہیں. اللہ کی جو قدر میرے دل میں آپ کے دل میں ہونی تھی وہ ہوئی ہی نہیں. ہم تو بھول گئے اللہ کو. ہم دیکھیں تو صحیح اللہ نے میرے اوپر آپ کے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں. میں ان انعامات کی شکر ادا کرتا ہوں. وہ اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی تھی، جوانی دی ہوئی تھی، مساجد رات کو خالی ہوتی ہے، میں گھر میں بیٹھا ٹی وی پہ مختلف ٹاک شوز تو دیکھتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر لوں. 1 مہینہ ہی تو آیا تھا، 1 مہینے میں بھی ہم بھول گئے. وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جو اللہ کی قدر کا حق تھا. بھول جاؤ، آ جاؤ، بھٹک گئے ہو، آ جاؤ واپس اللہ کی طرف. اللہ کی ذات پہ یقین کرو جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے. اللہ کی ذات کے لائق ایسا یقین کر کے دیکھو. لَرَزِقْتُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تمہیں رزق بھی ایسے دے گا، تمہارے رزق کو ایسے بڑھائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. چھٹا بڑا سبب، طالب علموں پہ خرچ کیا کرو. جو اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان پہ خرچ کیا کرو. ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 2 بھائی ہیں. ایک بھائی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، آپ کے پاس یہ بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں، گھر کا سارا خرچ مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے، کہاں سے میں اتنا کماؤں، میرے سے اتنی محنت نہیں ہوتی. اس کو بھی کہیں یہ بھی کام کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی کیوں بھول گئے ہو؟ لعلک ترزق بہ، تجھے نہیں پتا کہ شاید رزق تمہیں اسی کی وجہ سے مل رہا ہو. تمہاری محنت کیا، تمہاری خوبیاں کیا، تمہیں رزق شاید اللہ اسی وجہ سے دے رہے ہو کہ تم طالب علم پہ خرچ کر رہے ہو. یہ دین حاصل کر رہا ہے، لیعلم، یہ خود اس لیے سیکھ رہا ہے کہ کل لوگوں کو دین پہنچائے گا اللہ کا. یہ کل انبیاء کا وارث بنے گا. انما العلماء ورثۃ الانبیاء،
کوئی بادشاہ اور کوئی لینڈ لارڈ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. انبیاء کا وارث ہوتا ہے یہ دین سیکھنے والا، یہ دین سکھلانے والا. یہ اس کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے. اس کے اوپر اور خرچ کر، اللہ تجھے اور دے گا. رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ چھٹا بڑا سبب کہ طالب علموں پہ خرچ کیا کریں. اور ساتواں بڑا سبب کمزوروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ خرچ کیا کریں. مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، میں بزنس کرتا ہوں اور میرے اندر یہ خوبیاں، جبکہ یہ کوئی نہیں گھر سے نکلتا اور نہیں محنت کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے یہ بھی کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میرے سے ابھی بھول ہو گئی، آپ سے میرے سے ابھی آپ سے بھول ہو گئی. حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. اور خرچ کرنے والوں، دینے والوں، رزق والوں، تم خرچ کرتے ہو، یہ دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے. اللہ نے ان کو نہیں دے رکھا، یہ تمہارے لیے دعائیں کر دیتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں بھی رزق ملتا رہتا ہے. مت سمجھا کرو کہ ہم بڑے بزنس مین اور بڑی خوبیاں اور بڑی کوالٹیاں اور میرے اندر بڑے کمالات اس لیے میں سارا کچھ کر رہا ہوں. نہیں، یہ کمزور تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ یتیم، یہ مسکین، یہ طالب علم جن پہ خرچ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تمہیں بھی دیتا رہتا ہے. انما ینصر اللہ ھذہ الامہ. اللہ اس امت کی مدد کرتے ہیں بضعیفہا، کمزوروں کی وجہ سے، بدعوتہم، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا اندر اخلاص اس قدر ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے. اب ایک منٹ کے اندر ہم یہ پہچان کر لیں کہ رزق حلال اور رزق حرام دونوں میں کیا فرق ہے. یہ 7 بڑے ذرائع، اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، صرف میں نے مختصراً یہ نقل کر دیے. ایک طرف شیطان کا بتلایا ہوا راستہ کہ رزق کو بڑھا سکتے ہو، یہ راستے ہیں، یہ ذرائع اور یہ طریقے ہیں. ایک طرف رحمان کے بتائے ہوئے یہ طریقے ہیں. اختیار میں نے کرنے ہیں، آپ نے کرنے ہیں کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں. رحمان کا بتایا ہوئے یہ 7 بڑے طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دوسرا توبہ استغفار. تیسرا تقوی، اپنے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت پیدا کرو. چوتھا بڑا سبب صلہ رحمی. پانچواں بڑا سبب اللہ کی ذات پہ یقین، توکل. پانچواں اور چھٹا بڑا سبب طالب علموں پہ خرچ کیا کرو. اور 7واں بڑا سبب یہ ہے کہ کمزوروں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھا کرو. اللہ تمہارا خیال رکھیں گے. احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، تو میرا بندے دھیان رکھ، میں تیرا دھیان رکھوں گا. تو اللہ کے بندوں کا دھیان رکھے گا، اللہ تیرا دھیان رکھیں گے. اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. جو بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بھائیو، رزق حلال میری اور آپ کے لیے دلی راحت اور سکون کا باعث ہوتا ہے. رزق حلال انسان کو مطمئن کرتا ہے. رزق حلال کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا محافظ اللہ خود بن جاتے ہیں. رزق جو حلال کماتا ہے اللہ اس کے خود محافظ ہوتے ہیں. وہ بڑا معروف واقعہ ہے. جو شخص جا رہا تھا، اوپر بدلیوں سے آواز آئی، اس کی حدیقہ کا فلاں، اے بادل کے ٹکڑے، فلاں جگہ پہ جا اور وہاں باغ اس کا خشک ہو رہا ہے، اس کو پانی پلا دے، اس کو پانی پلا دے. جب وہ پہنچا وہاں پہ پوچھا، اللہ کے بندے کیا کرتے ہو؟ کہا بس کچھ بھی نہیں کرتا، 3 حصے کرتا ہوں. ایک غریبوں مسکینوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک باغ کے اوپر ہی خرچ کر دیتا ہوں، ایک گھر والوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں. جب آپ رزق حلال کمائیں گے اللہ اس کا خود محافظ بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کے مال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تصدقا وبینا بورک لہ فی بیعہما. خرید و فروخت کرنے والے سچ بولتے ہیں، حقیقت بیان کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ اس رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محقت برکت بیعہما، اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں. اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی. یہ کما رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے بڑا 1000 کما لیا، 10 کما لیا، 50 اور لاکھ کما لیا. نہیں، وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. رزق حلال کی یہ برکت ہوتی ہے. کیا آپ کی اولاد فرما بردار بنتی؟ آپ کی اولاد فرما بردار بنتی ہے. وہ واقعہ ذرا ذہن میں لائیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، وہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے، نہیں، حاکم وقت تو نہیں دیکھ رہا، دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے رشتہ طلب کر لیا تھا.
پھر اس میں سے بیٹا کون پیدا ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتا ہے۔ اولاد فرما بردار پیدا ہوتی ہے جب رزق حلال ہوتا ہے۔ رزق حرام کا پہلا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو راحت نہیں نصیب ہوتی، وہ بیچارے گارڈ بھی کھڑے کر رکھے ہوتے ہیں اور ہر وقت ڈر اور خوف ہی رہتا ہے۔ دوسرا بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ حرام خور کی عبادات قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔